جتنی بھی غیبیات ہیں اتنا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس انداز سے ہمیں بتایا گیا ہے جو انداز ہمارے فہم کے اندر، ہمارے ادراک کے اندر آ سکتا ہے۔ جو چیز ہمارے ادراک کے اندر نہیں آ سکتی اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ جیسے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، دنیا کی تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کہاں جائے گا وہ۔ یا پھر فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے کیا ہیں، کہاں ہیں فرشتے، کدھر ہیں، کیسی حیت ہے ان کی، کس طرح کی شکل ہے ان کی۔ یا پھر آخرت کے متعلق، جنت کے متعلق لے لیجئے نا، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ صرف ایک مثال ہے، تمثیل ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً کیا ہے پھر؟ حقیقتاً وہ باتیں ہیں جو آپ کے عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی، تو میں کیا بتاؤں آپ کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، مثال بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کسی آپ کھلے میدان میں چلے جائیں، آپ کی حد نگاہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اگر ہو تو 3 کلومیٹر کی دوری پر اگر کوئی عمارت ہوگی تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 4 کلومیٹر کی دوری پر آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ چیز۔ تو آپ کی نگاہ کی حد یہاں پر ختم ہو گئی 3 کلومیٹر کے بعد، 3 کلومیٹر کے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کی صلاحیت اتنی ہے بصارت کی، دیکھنے کی، اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہی چیز ایمانیات کے متعلق ہے۔ جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ ایک حد تک ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اس کے بعد اگر تفصیل میں جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، آپ کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئیں گی، اور نہ ہی آپ کی عقل اور آپ کا ادراک اس کو محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کو ہضم کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا جس میں آج موجود ہیں ہم، کیا ہم سے پہلے یعنی آدم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے جو دنیا میں آئے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کرۂ ارضی پر نہ ہو، کسی اور کرۂ ارضی پر ہوں، یا ان کی کوئی اور دنیا ہو، جو آئے، دنیا آباد کی، ان پہ قیامت آ گئی، اور قیامت کے بعد ان کو جنت یا جہنم میں بھیج دیا گیا، اور ان کا معاملہ لپیٹ دیا گیا، اور پھر ہمیں پیدا کیا گیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بہت عجیب نظریہ ہے یہ، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، جو ہماری آج کی زندگی ہے، یہ ہماری کسی اور پچھلی زندگی کی کاپی ہے۔ پچھلی زندگی میں، پچھلی زندگی میں یعنی کہ اس سے پہلے ہمیں پیدا کیا گیا، اور ہم دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہماری قیامت ہو گئی، اور قیامت ہونے کے بعد جس کو جہنم میں ڈالنا تھا جہنم میں ڈالا گیا، جس کو جنت میں ڈالنا تھا جنت میں ڈالا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کیا ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اور جس پر میں نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اگر میں تمہیں دوسری مرتبہ زندگی دوں، تم وہی کام کرو گے جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو، اور پھر تم جنت کے حقدار بنو گے یا پھر جہنم کے حقدار بنو گے۔ تو آج کی زندگی جو ہماری ہے وہ کاپی ہے ہماری پچھلی زندگی کی، جو ہم گزار چکے ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایمانیات جو ہے نا، ایمانیات جس کا تعلق غیبیات سے ہے، جو ہماری عقل اور فہم سے ماورا چیزیں ہیں، ماورا ہیں، آگے ہیں، آگے کا معاملہ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ جو سائنسدان اس بات کی تلاش میں ہے کہ کوئی اور تہذیب ہے اس کائنات کے اندر، ہو سکتا ہے مریخ میں ہو سکتا ہے کہیں اور ہو سکتا ہے کسی اور سیارے میں کوئی اور زندگی ہو سکتا ہے، ہو، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی ہماری دنیا ہے، جس طرح کا ہمارا معاملات ہیں، اسی طرح کے معاملات کسی اور جگہ پر بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے اور جنات کے درمیان ایک حجاب ہے، ہماری نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح کا ایک حجاب ہمارے اور دوسری تہذیبوں کے درمیان ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی تلاش میں ہوں کہ شاید زمین میں کچھ لوگ آباد ہوں، لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے ہمیں، نہ ہم ان کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، نہ۔ تو یہ جو غیبیات ہے نا، غیبیات جو ہے نا، آخرت کے متعلق جو کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگر آپ غور کریں اس پر،
تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے، کیسے ممکن، کیسے ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت ممکنات بن جائیں گی جب دنیا کا جو قانون ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک اور نیا قانون شروع ہوگا، ایک اور قانون جس کا تعلق براہ راست جو ہے نا اللہ کے حکم سے ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا پھر ایمانیات کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اسلام قبول کرنا اور چیز ہے، ایمان کا اپنے دلوں میں بسانا اور چیز ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا بھی ہے، وہ بڑھتا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ ایک آدمی صبح ایمان لاتا ہے، شام کو کفر کرتا ہے، شام کو ایمان لاتا ہے، صبح کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے ایمان سے خارج ہو جانا۔ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوا، ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ تو حدیثوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ پھسل جاتی ہے، یہ ایمان جو ہے نا ایسی چیز ہے جو پھسل جاتی ہے، ابھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد نہ ہو سکتا ہے گھٹ جائے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے، اور جنت میں داخلے کے لیے بہت ضروری ہے ایمان۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے ایمان، جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔